اس حوالے سے ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف کروایا، اور ان کے تعارف میں جو ان کی پہلی خصوصیت کا ذکر کیا، جو ان کی شان کا ذکر کیا، جو ان کی طبیعت، ان کے مزاج، اور جو ان پر انعام کیا گیا تھا اس کا ذکر کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہ میرا ابراہیم اپنی ذات میں خود امت تھا۔ پھر فرمایا ذات میں امت تھا، ہم اس کے مفہوم کو آگے سمجھیں گے، پہلے چند اور خصوصیات کا ذکر بھی کر لیں۔ پھر فرمایا قانتاً للہ، اور اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے فرما بردار بھی تھا، مطیع بھی تھا، جھکنے والا تھا۔ دوسری خوبی کا ذکر کیا، پھر فرمایا حنیفہ، اور شرک اور کفر کے راستے سے ہر وقت منحرف رہتا، توحید کا، للہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا دامن تو تھامے رکھتا تھا، مگر جب بھی تم میرے ابراہیم کو دیکھتے تھے تو وہ ہمیشہ کفر سے اور معاشرے کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا تھا۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، اور نہ ان کا شمار ہو سکتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک نکتہ عرض کرنے کے لیے، یہ میں نے چند خصوصیات بیان کی ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ امت کس کس معنی میں اور مفہوم میں قرآن مجید میں آیا ہے، اور لفظ امت کا مطلب کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ امت جو اہل معاجم اپنی معجم میں لفظ امت کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کیا جاتا ہے امت اسے کہتے ہیں هو الامام الذی یقتدی بہ، کہ اس شخص کو امت کہا جاتا ہے جو اپنی شخصیت میں، اپنی حیثیت میں، اپنے علم میں، اپنے ورع میں، اپنے کردار میں، اپنی ذات میں امام وقت ہو۔ امت اسے کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جاتی ہو، جس کو اپنا امام اور پیشوا بنایا گیا ہو، جن کی پیروی کی جاتی ہو، جن کی تعلیمات اور رشد و ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہو، اس ہستی کو امت کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی مل گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قانت کا مطلب ہے کہ خشیت والا، مطیع والا، جو مطیع اور فرما بردار ہوگا اسے قانت کہیں گے، اور جو امامت اور اقتداء کرنے والا ہوگا اسے امت کہیں گے، اور جو قصداً ارادتاً شرک کی راہ سے منحرف ہو چکا ہو اسے حنیف کہیں گے۔ اب یہ تین چیزیں ہمیں مل گئی۔ اب میں لفظ امت کے اور معانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لفظ امت اس کی جمع امم ہے۔ امم
امتوں کی، امت کی جمع امم ہے، امتیں. ایک لفظ امت کا مطلب ہے جیسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امت کا مطلب ہے کہ امت ماں کو بھی کہتے ہیں، امت والدہ اور ماں کو بھی کہتے ہیں. پھر لفظ امت جیل عربی میں آیا ہے، نسل کو بھی کہتے ہیں، جنریشن کو بھی کہتے ہیں، قوم کو بھی کہتے ہیں. پھر لفظ امت الرجل الجامع لخصال الخیر، نیک خصلتوں کی جامع شخصیت کو بھی امت کہتے ہیں. امت کا اگلا معنی جس کی شخصیت میں ساری نیک خصلتیں، عادتیں، طبیعتیں اور مزاج جن سے اللہ کو پیار ہو جائے، وہ اگر کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں اس وجود کو بھی امت کہتے ہیں. اس کے بعد امت کے معانی امت قائمت بھی لفظ استعمال ہوا ہے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں جو مفہوم امت کا بیان ہوا ہے کہ جو ثابت قدم ہو جائے، جو قوم ثابت قدم ہو جائے اور صراط مستقیم پر قائم ہو جائے اسے بھی امت کہتے ہیں. پھر فرمایا امت معدودہ، جو گنے چنے یا قلیل مدت کو بھی امت کہتے ہیں. پھر امت واحدہ، پھر ایک قوم کو بھی امت کہتے ہیں. پھر امت مقتصدہ، جو اعتدال کی راہ پر جو قوم چل رہی ہو اسے بھی امت کہتے ہیں. علی امتن، اور جو طریقے پر، راستے پر، منہاج پر، شریعت پہ چل رہا ہو اسے بھی امت کہتے ہیں. پھر فرمایا پھر کانا امتن، جو معلم الخیر ہو، انسانیت کو خیر کے، ہدایت کے، امن کے، آشتی کے، انسانیت کو خیر کے راستے پر جو ڈھال رہا ہو، گامزن کر رہا ہو، اس ہستی کو بھی امت کہتے ہیں. اس کے بعد امت من الناس بھی آتا ہے کہ جو سواد اعظم ہو، جو اتنے بڑے گروہ کو لے کر چل رہا ہو، اتنے بڑے گروہ کو جو جماعتی کثرت کا ہونا بھی امت کہلاتا ہے. یعنی سواد اعظم کو بھی امت کہتے ہیں، جماعتی کثرت کو بھی امت کہتے ہیں. پھر لفظ امت قرآن مجید میں 7 مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، 7 مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پر آیا تلک امت قد خلت لہا. اب یہاں لفظ امت جو ہے وہ جماعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. الجماع من الناس، جو جمع غفیر اور سواد اعظم اور کثرت، جماعتی کثرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسے امت کہتے ہیں. پھر دوسرا معنی کہ شریعت اور طریقت اور منہج، راستے اور منہاج اور شریعت کے مفہوم کے لیے بھی لفظ امت آیا ہے. قرآن مجید میں سورت فرمایا کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے بے شک اپنے اجداد کو اور اپنے آبا کو ہم نے اس راستے پر پایا. تو پتا چلا راستے کو بھی امت کہتے ہیں. پھر تیسرا معنی جو قرآن مجید میں استعمال ہوا الرجل المقتدى به فی کل شیء، کہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن. اس سے مراد یہ ہے وہ شخص جسے تمام امور حیات میں امام، پیشوا اور مقتدی بنا دیا گیا ہو، اسے بھی
उम्मत कहते हैं। फिर चौथा माना यह है कि अल-फतरतु मिन ज़मन, के ज़माने के में से कलील वक्त पर भी लफ्ज़ उम्मत का इतलाक होता है, थोड़े से वक्त पर भी लफ्ज़ उम्मत का इतलाक होता है। फिर इसलिए फरमाया कि, और फिर आगे पांचवा मफहूम जो कुरान मजीद में आया है लफ्ज़ उम्मत के लिए, फरमाया अल-खल्क़ अमूमन, खल्क को भी, अल्लाह की मखलूक को भी लफ्ज़ उम्मत से उस याद किया जाता है, उसका इतलाक होता है। उसके बाद छठा मफहूम जो है सादिसुहा, उम्मत से मुराद उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिया गया है, जिसका कसरत के साथ जिक्र आता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम तमाम उम्म साबिका में से सबसे खैर वाली उम्मत थे जो लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए पैदा की गई। अब इस मफहूम के बाद अब जो समझने की जरूरत है वो ये कि यहां समझ आ गई कि वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लफ्ज सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया था, वो लफ्ज था उम्मत, कि मेरे इब्राहीम का तारुफ ये है कि ये सारी खसलतें हैं, इसमें एतदाल पसंदी भी है, इसमें खैर के लिए कदम उठाना भी है, इसमें हिकमत भी है, इसमें दानाई भी है, इसमें हलीमियत भी है, इसमें तौहीद पर चलना भी है, साबित कदमी भी है, इस्तेकामत भी है, सब कुछ है, सारी खूबियां हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी खूबियों को जमा कर दिया एक लफ्ज में और फरमा दिया मेरे इब्राहीम का तारुफ यह है कि वो अपनी जात में खुद उम्मत हो गया, अपनी जात में खुद उम्मत हो गया। पता चला कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा जाए और कुरान मजीद के इन मानी को सामने रख लिया जाए तो पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं की जात के अंदर एतदाल पसंदी भी रख दी। एक माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक थे, उन्हीं की जात के अंदर एक बैलेंस एंड मॉडरेट अप्रोच भी रख दी, एक मुतदिल और दरमियाना रास्ता भी रख दिया, नजरिया भी रख दिया, सोच भी रख दी, फिक्र भी रख दी, इसको भी उम्मत कहा। फिर फरमाया इब्राहीम एक थे मगर उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एतदाल पर चलने वाला रास्ता भी उन्हें अता किया। वो अपनी सोच में मोतदिल थे, अपने रास्ते में मोतदिल थे, बात समझते जाए, अपने मिनहाज में मोतदिल थे, इस वजह से वो उम्मत थे। एक ये बात समझ ली। फिर उनको उम्मत कहा, उसका एक मतलब कि वो मुअल्लिम इंसानियत थे, पूरी इंसानियत को समझाने और पढ़ाने वाले थे, इसलिए उम्मत हो गए। फिर फरमाया मुमिनन वहदहू, और अपनी जात में इर्द गिर्द कुफ्र था, इर्द गिर्द शिर्क था, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा अपनी जात में सिर्फ वहदहू ला शरीक लहू पर ईमान लाने वाले थे। तो तीसरी खूबी आ गई। फिर फरमाया उम्मतम मिनन नास, कि हाँ मुख्तसर से अरसे में उनका पैगाम भी इंसानियत तक पहुंचता चला गया, उनकी हिकमत भी पहुंचती चली गई, तौहीद का पैगाम भी पहुंच गया, उनकी हिकमत अमली भी पहुंच गई, उनकी ताबीरात और तालीमात और तौदीहात भी पहुंच गई। पता चला वो हस्ती जो अपनी जात में खुद मुअल्लिम भी हो, रुश्द व हिदायत का पैकर भी हो, अपनी फिक्र में उम्मत भी हो, अपने जिक्र में भी उम्मत हो, अपनी जात में भी उम्मत हो, जामे भी हो, किरदार का भी मालिक हो, आला खसरतों का भी मालिक हो, एतदाल पे भी चल रहा हो, उसका रास्ता भी मोतदिल हो, पाक हो, साफ हो, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाला हो, उस जात को उम्मत कहते हैं। अब आगे चलें, अब सिर्फ आखिरी माना ले लें जो मैं अर्ज करने लगा हूं कि इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, उन्हें जद्दुल अंबिया का टाइटल किसे दिया गया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کو امت کو، حضور کی پیروکاروں کو، حضور کو ماننے والوں کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو قبول کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ ادھر جد انبیاء کو لفظ امت دیا گیا، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر، آپ کی نبوت اور رسالت پر عمل پیرا ہونے والوں کو بھی لفظ امت دیا گیا۔ پتہ چلا کہ جو لقب جد انبیاء کا تھا وہ ان کی شان تھی، اللہ نے کرم یہ کیا وہی شان امت محمدی کو بھی وہی ٹائٹل امہ کا دیتا۔ اب اصول یہ ہوتا ہے، کوئی درخت دیکھے وہ اصل ہے، کوئی اس کا پھل کھا کر چکھے تو وہ اس کی فرع ہے، کوئی اس کے پھل کو چکھ کر تب بھی اصل تک پہنچتا ہے، اور کوئی اصل کو دیکھ کر اس کی شاخوں سے گزر کر اس کے پھلوں تک پہنچتا ہے۔ آپ پھل کھائیں تو تب بھی اصل کا ذائقہ ملتا ہے، اصل کھائیں تو پھل کا ذائقہ ملتا ہے، پھل کھا کر اصل تک پہنچتے ہیں اور اصل تک پہنچ کر پھلوں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے یہ شان صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواریون کہا، امت نہیں کہا۔ باقی ماننے والوں کو کچھ اور قوم کہا، امت نہیں کہا۔ مگر قرآن مجید میں 47 دفعہ صرف لفظ امت آیا ہے۔ بتا دیا اے میرے محبوب، جو شان اگر 47 دفعہ میں شانیں لکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دوں، وہ ساری ذاتیں، وہ ساری شانیں، وہ خصلتیں اگر کہیں جمع ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو محبوب، آپ کی امت میں جمع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر بڑے کینوس میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور اگر بکھڑے ہوئے دیکھیں، مجتمع دیکھیں تو حضور کی امت نظر آتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ میرے محبوب آپ کی امت کے اندر میں یہ ساری خصلتیں رکھ رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کیا ہے؟ جو امت کی شان ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی وہ جد امجد ہو گئے۔ اگر کوئی شان ذہن میں رکھ لیں، جد میں ہو تو دوسری تیسری لڑی میں اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو خصلتیں جد میں ہوں وہ بعض اوقات بیٹے کو ملتی ہیں، بعض اوقات بیٹے کے بیٹے کو ملتی ہیں۔ یہ جینیٹک سائنس کا پروسیس ہوتا ہے، یہ ڈی این اے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلی نسل میں ایک حد تک پہنچا، دوسری نسل میں زیادہ پہنچتا ہے، تیسری میں اور زیادہ پہنچتا ہے۔ نسلیں بڑھتی چلی جائیں وہ ڈی این اے کمزور نہیں، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات 10 لڑی کے بعد وہ من و ان ہو بہو اپنا جد امجد کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب میں نے شانیں تو بہت دی، ہر نبی کو تیری شان دی اور ہر نبی کو تیری شان سے نوازا اور تیری شان کی جھلک ہر نبی کو دی، مگر اب میں ایک جد انبیاء کی جھلک تیری امت کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کی شان میں کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو سر روح کہا۔ یہ ساری شانیں، کسی کو جمیل بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو یکتا بنایا، مگر محبوب ساری شانیں تیری ذات میں شامل کر دیں۔ کسی نے بکھڑے ہوئے حسن دیکھنے ہوں، میرے انبیاء کو دیکھتا پھرے، کسی نے سارا حسن ایک جگہ دیکھنا ہو، محمد مصطفیٰ کو دیکھتا پھرے۔ اب فرمایا میرے محبوب وہ شان انبیاء اور بین الانبیاء تقسیم ہوتی رہیں، مگر اب میں شان محبوب تجھے نہیں تیری امت کو دینے والا ہوں۔ سارے انبیاء کی شانیں تجھے دی، تیری شان انبیاء کو دی، مگر ابراہیم کی شان تیری امت کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا آگے سنیے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو قانت بنا دیا، کسی کو معتدل بنا دیا، کسی کو شجاعت کا پیکر بنا دیا، تو علی مرتضیٰ بن گئے علیہ السلام۔
کسی کو میانہ روی کا پیکر بنا دیا، ابو بکر صدیق بن گئے، کسی کو اعتدال پر چلنے والا بنا دیا، صدیق اکبر ہو گئے، کسی کو حق کے سامنے شرک سے منحرف ہونے والا بنا دیا، فاروق اعظم ہو گئے، کسی کے اندر حیا زیادہ پیدا کر دیا، عثمان غنی ہو گئے، کسی کے اندر وقار پیدا کر دیا تو عبداللہ بن مسعود ہو گئے، کسی کے اندر فراست اور حکمت بڑھ دی تو پھر معاذ بن جبل ہو گئے، کسی کو عاشق بنا دیا بلال ہو گئے، کسی کو غلام بنا دیا اویس کرنی ہو گئے، کسی کو خادم بنا دیا انس بن مالک ہو گئے، کسی کو قاری بنا دیا مصعب بن عمیر ہو گئے، کسی کو حضور کا عاشق بنا دیا اویس کرنی ہو گئے۔ یہ سب فیض محبوب وہیں سے چل رہا ہے، مگر سمجھ لیں اور قانون کیا ہے ڈی این اے کا، کہ جب یہ ڈی این اے بڑھتا ہے، کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے 20 لڑیاں گزر جاتی ہیں، 30 لڑیاں گزر جاتی ہے، کسی میں امت کا فیض تنہا ملتا ہے اور کبھی کبھی امت کا فیض میں جامعیت میں رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں فرمایا ہاں سب کو عقل الگ الگ فیض دے رہا ہوں، مگر جب حسنین کریمین علیہ السلام کی باری آئی، یا رسول اللہ کامل تو آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کمال پا نہیں سکتا، تو حسن تنہا کمال تک نہیں پہنچے گا، حسین تنہا اس کمال تک نہیں پہنچے گا، تو آدھا کمال حسن کو دے دیا، آدھا حسین کو دے دیا۔ اگر کمال مصطفیٰ دیکھنا ہے حسن حسین کو اکٹھا دیکھ لو تو کمال نظر آئے۔ کیا کہنے؟ اس کے بعد وہ کمال جمال چلتا رہا، پھر کہیں پر پھر امت، پھر رستے بھی ملتے رہے، منہاج بھی ملتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نبوت کے بعد کیا ہوگا، آپ کے بعد نبی کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا لا نبی من بعدی، میرے بعد تو نبی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتن قانتن والا فیض آگے چلے گا کیسے؟ فرمایا اب نبی نہیں ہوگا، ولی ہوگا۔ اب نبوت کا سلسلہ تو نہیں ہوگا، مجددین کا ہوگا۔ اب کون ہوگا؟ اب مجدد عصر پیدا ہوتا رہے گا۔ ہر زمانہ جب اپنی تشنگی کے کمال کو پہنچے گا، پیاس بڑھے گی، پیاس بڑھے گی، بھوک بڑھے گی، لوگ تڑپیں گے، گریں گے۔ جب صدی ختم ہوگی، ختم ہونے سے پہلے اگلے صدی کا شاہ سوار عطا کر دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، سلسلہ اس لیے ختم نہیں ہوا۔ پہلی صدی میں کسی نے کہا میں امت کسی ذات میں دیکھوں، پہلی صدی والوں نے سوچا کہ لفظ امت میں کسی ذات میں دیکھوں، تو کسی کو حضرت سعید بن مسیب 105 ہجری میں نظر آ گئے۔ کسی نے سوچا کہ میں لفظ امت کی کوئی جھلک کسی کی ذات میں دیکھوں، کسی کو حسن البصری 110 ہجری میں نظر آ گئے۔ کسی نے سوچا لفظ امت میں کوئی قناعت دیکھوں، کوئی علم دیکھوں، حلیمیت دیکھوں، اعتدال پسندی دیکھوں، پھر جامعیت دیکھوں، معلم الانسانیت ہونا دیکھوں، تو پھر وہ کمال امام ابن شہاب زہری کو 124 ہجری میں نظر آ گیا۔ کسی نے سوچا میں کوئی وہی رمق، وہی جھلک اور وہی رعنائی دیکھوں، تو وہ فیض امت 175 ہجری میں امام لیث بن سعد میں نظر آ گیا۔ کسی نے کہا وہ فیض آگے امت کا کہیں جھلکتا ہوا دیکھوں، تو 169 میں پھر امام مالک نظر آ گئے۔ کسی نے سوچا وہ فیض دیکھوں تو 181 میں عبداللہ بن مبارک آ گئے۔ کسی نے کہا وہی امت کی جھلک کہیں اور دیکھوں، تو پھر 241 میں امام احمد بن حنبل ہجری میں نظر آ گئے۔ کسی نے سوچا پھر وہی فیض آگے چلے کہیں دیکھوں، تو 256 میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نظر آ گئے۔ کہیں پہ علمیت نظر آ رہی ہے، میرے ساتھ چلتے رہیں، کہیں پہ فقہیت نظر آ رہی ہے، کہیں پہ تصوف کا ید اولا ملا ہے، کہیں پہ روحانیت ملی ہے، کہیں پہ عشق ملا ہے، کہیں پہ اخلاق ملا ہے، کہیں پہ رواداری ملی ہے، کہیں پہ نظام ملا ہے، اور کہیں پہ عدل ملا ہے۔ پھر آگے کسی نے کہا کہیں احادیث کا رنگ دیکھوں، تو امام بخاری نظر آ گئے، امام ترمذی نظر آ گئے، امام ابو الحسن اشعری کی شکل میں، پھر عقائد کی
کا جوہر دیکھوں تو عقیدہ نظر آ گیا، کیونکہ امتن میں توحید کی فکر بھی تھی، توحید کی حفاظت بھی تھی، تو توحید کو اور عقیدے کو بچانے والے پھر امام ابو الحسن اشعری 324 ہجری میں نظر آ گئے۔ پھر اس کے بعد امام ابن عبد البر 463 میں نظر آ گئے، امام الحرمین الجمینی 475 میں نظر آ گئے، پھر امام عبداللہ الانصاری پھر 481 میں نظر آ گئے۔ پھر آگے فلسفہ بھی بڑھ گیا، لوگوں کے اعتراضات بھی بڑھتے چلے گئے، اسلام ترقی کر رہا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو ترقی مل رہی تھی، تشویش پیدا ہو رہی تھی، ان کو بچانے کے لیے اس صدی کے مجدد امام غزالی آ گئے۔ پھر آگے 561 میں شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے، پھر کوئی جھلک ان میں نظر آئی، کچھ عبد الرحمن الجوزی میں نظر آئی، کوئی شہاب الدین سہروردی میں نظر آئی، کوئی تقی الدین سبکی میں نظر آئی، کوئی جلال الدین سیوطی میں نظر آئی، کوئی مجدد الفسانی میں نظر آئی، کوئی شاہ ولی اللہ میں نظر آئی، کوئی امام شوکانی میں نظر آئی، کوئی اعلیٰ حضرت میں نظر آئی، یہاں تک کہ یہ صدی آ گئی اب آپ لالیہ میں سوچتے تھے، کوئی چنیوٹ میں سوچتا تھا، کوئی جنگ میں سوچتا تھا، کوئی لاہور میں سوچتا تھا، کوئی دہلی میں سوچتا تھا، کوئی امرتسر میں سوچتا تھا، کوئی تو ہوگا جس کے اندر رنگ ابراہیم سارا نظر آ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ صدی شروع ہوئی، شیخ الاسلام کی ولادت ہوئی، حضور ڈاکٹر فرید الدین صاحب کو وہ تحفہ ملا جب دیکھ کر کہا یہ تو ابراہیمی رنگ پورا نظر آ گیا۔ مجدد رواں صدی مجدد رواں صدی مصطفیٰ کی ہے کلی مجدد رواں صدی۔ اب آگے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چل رہا ہوں، یہ تقریباً بات پرانی ہے مگر اتنی بھی پرانی نہیں، 1966 کی بات ہے۔ کب کی؟ 1966 کی بات ہے کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان کا سالانہ اجتماع ہو رہا تھا۔ غور سے سنیے گا، سالانہ اجتماع ہو رہا تھا۔ پیچھے چلے جائیں، بات ہے 1966 کی، اور سیال شریف میں دستار فضیلت